إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم خواتین کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو. اللہ مالک کی توفیق سے کچھ خطبات جمعہ سے طلاق کے حوالے سے عاجزانہ گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی جا رہی. رب کریم اپنی رحمت سے ہر مسلمان گھرانے کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے. ان مسائل کے جاننے کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے اور دین کا علم ہونے کی برکت سے شاید اس مصیبت سے بچنے میں گھرانوں کو مدد ملے. اور اللہ کرے کہ دوسرا مقصد یہ کہ اگر یہ مصیبت لینی ہی ہو تو شریعت کی پابندی کرتے ہوئے لی جائے تو پھر بھی انشاءاللہ مصیبت کا زور کم ہو اور اس کا نقصان بھی کم از کم ہو. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے بات یہاں تک پہنچی کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے، اور سنت کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ سنت معاذ اللہ پوری کرنا، اللہ اس سے بچا لے. جب طلاق دینا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے پاکیزگی کے دنوں میں، ان پاکیزگی کے دنوں میں جن میں ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں ان میں طلاق دے. اس کے بعد یا تو رجوع کر لے یا خاموش رہے، یہاں تک کہ
ایک حیض آئے ختم ہو جائے، دوسرا آئے ختم ہو جائے، تیسرا آئے اور ختم ہو جائے، چاہے تو تیسرے حیض کے آنے سے پہلے پہلے رجوع کرے، نہ کرے تو اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ جب اس شخص نے ایک دفعہ طلاق کہنے کے بعد خاموشی اختیار کی ہوگی، اگر طلاق دینے والا اور طلاق لینے والی عورت دونوں کو ہدایت آ گئی، ہوش آ گئی، اور چاہیں کہ دوبارہ گھر بسائیں، تو خاتون کے ولی کی اجازت سے دوبارہ نکاح ہو کے اپنے گھر کو آباد کر سکیں گے۔ یہ شرط نہیں کہ کسی اور سے نکاح ہو تو پھر نہیں۔ جب ایک دفعہ طلاق دے کے عدت کے ختم ہونے تک خاموشی اختیار کی اور رجوع نہ کیا، تو عدت کے ختم ہونے کے بعد دونوں میں خاتون کے ولی کی موافقت سے نکاح ہو کے گھر آباد ہو سکتا۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ جواب دیجیے۔ آئیے اس بارے میں ایک واقعہ جسے امام بخاری اور امام ابو داؤد نے روایت کیا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس واقعہ کے راوی ہیں، اور یہ واقعہ ان کا اور ان کی اپنی ہمشیرہ کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح کرنا تھا، اور ہمشیرہ کے ولی وہی تھے۔ رشتہ طلب کرنے کے لیے لوگ آئے، ان میں سے ایک ان کے چچا کا بیٹا تھا، انہوں نے اسے بہن کا رشتہ دے دیا۔ اب نکاح ہوا، اس شخص نے ان کی بہن کو ایک دفعہ طلاق دی اور اس کے بعد رجوع نہ کیا، یہاں تک کہ عدت کے دن ختم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب خاتون کے لیے دوسرے نکاح کے پیغامات آنا شروع ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خاتون میں اللہ کے فضل و کرم سے خوبی تھی، پہلے بھی رشتے آئے، لیکن معقل نے اپنے چچا کے بیٹے کو بہن کا رشتہ دیا۔ اب جب طلاق ہوئی، عدت کے دن پورے ہوئے، تو اللہ کی توفیق سے دوبارہ رشتے آنا شروع ہوئے۔ اب وہی پہلا خاوند، اسے بھی ہوش آیا اپنے چچیرے بھائی معقل کے پاس کہ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے تیرے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کیا، اس کو تیرے گھر بطور بیوی آباد کیا، یعنی رخصتی کی، تیری میں نے عزت کی اور تو نے طلاق دے دی۔ پھر خاموشی اختیار کی یہاں تک کہ عدت کے دن ختم ہو گئے۔ اب آیا ہے کہ دوبارہ تجھ سے نکاح کروں، واللہ لا انکحها ایاک، اللہ کی قسم میں اس کا نکاح تیرے ساتھ نہیں کروں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، انہوں نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم میری بہن کبھی بھی تیرے پاس نہیں آئے گی۔ اور جب
رشتے طلب کرنے والے کتنے ہوں، کسی ایک کا انتخاب کیا جائے تو اس سے خیر کی توقع زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ اور پھر طلاق دینے والا وہ بھی ہو جو اپنے خاندان کا ہو، تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ اپنوں کا پھول بھی پتھر کی طرح لگتا ہے۔ ان کے الفاظ سے غصہ چھلک رہا، اللہ کی قسم کبھی بھی تیرے پاس نہیں لوٹوں گی، اللہ کی قسم کبھی بھی تیرے ساتھ اس کا نکاح نہیں کروں گا۔ اور غصہ طلاق کے بعد تو آنے والی بات ہے۔ اب بندے میں کوئی نقص نہ تھا، کوئی عیب، اور خاتون بھی اس کو چاہتی، وقتی طور پر جوش آیا، کام خراب ہو گیا، لیکن بندہ بھی ٹھیک اور خاتون کو بھی پسند، لیکن بھائی جو ولی تھا اس نے صاف انکار کر دیا۔ اور قرآن و سنت کا ثابت شدہ مسئلہ یہ ہے، اور یہ بھی ساتھ نوٹ فرما لیجیے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کچھ اور ہوگا نکاح نہیں ہوتا، پکا مسئلہ۔ اب رب العالمین کو معقل کی یہ بات پسند نہ آئی۔ قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں آیت شریفہ 232 نمبر رب العالمین نے نازل کی، ارحم الراحمین ہے ہمارے رب۔ آیت شریفہ سماعت فرمائیے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم خواتین کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْذُرُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ اپنے خاندوں کی طرف لوٹنا چاہیں ٹھیک طریقے سے، یارانے سے نہیں، گندے معاملات سے نہیں، بالمعروف، ٹھیک طریقے سے، باوقار طریقے سے، شریفانہ انداز سے، فلا تعذروهن، تو ان کو روکو نہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے، جس کو روکنے سے ان مخصوص حالات میں منع کیا گیا ہے کہ جب سابقہ شوہر اور طلاق یافتہ بیوی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مخصوص حالت ہے، تو اس میں مردوں روکو نہیں۔ اللہ کے لیے غور کیجیے، مرد کو حق روکنے کا تھا یا نہ تھا؟ جواب دیجیے۔ اگر ناحق ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے رہا کہ اللہ کو معاذ اللہ بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہے، بات واضح ہو رہی ہے، اس کا حق تھا کہ بطور ولی اجازت دے یا نہ دے، لیکن اور یہاں ایک اور بات میں نوٹ کیجئے، بعض اولیاء باپ بڑی ٹوپی والے، بڑی پگڑی والے اپنے ولی ہونے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ ولی کو حق ہے موافقت کرے نہ کرے، لیکن موافقت نہ کرنا ذاتی چودراہٹ کے لیے نہ ہو، ذاتی انا کے لیے نہ ہو، ذاتی ناپسند کے لیے نہ ہو۔ اصل کون ہے؟ بیٹی ہے، ولی گارڈین ہے، رکھوالا ہے کس چیز کا؟ بیٹی کے حقوق کا، بیٹی کے مستقبل کا۔ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ چوکیدار ہے، چوکیداری کرے، تھانے داری نہ کرے۔ فرق ہے
تھانے داری میں اور چوکیداری میں، مثال سے واضح بات۔ وہ چوکیدار ہے، اپنی بیٹی اپنی بہن کے مستقبل کی حفاظت کرنے کا پورا دور لگا۔ ہاں یہاں دیکھے کہ بھیڑیا درندہ بہن کو بیٹی کو بے وقوف بنا رہا ہے، اس طرح کی عام کہانیاں چل رہی ہیں۔ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں اپنی ویٹو پاور استعمال کرے اور اچھی طرح کرے، لیکن اپنے ذاتی غصے کی بنا پر نہیں۔ فلا تعذوہن، فرمایا کہ مرد ایسے جوڑے کو آپس سے ملنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ہے کس کو؟ اس کو تم میں سے جس کا اللہ تعالی اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، ایسا کرنا زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ صاف ستھرا ہے۔ خاتون چاہتی ہے، مرد چاہتا ہے، درخواست دے رہا ہے اور اس میں کوئی شرعی عیب نہیں، وقتی جوش آیا، اب جب دوبارہ درخواست کر رہا ہے تو اپنے پہلے کیے پر نادم ہے یا راضی ہے؟ کیوں درخواست کر رہا ہے؟ کہ جو میں نے کیا اس پر وکیل پھیر رہا کہ نہیں؟ رب العالمین کے ہاں یہ کافی ہے۔ اور آخر میں کیا عجیب فرمایا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ قانون سازی کا حق تنہا اللہ کو ہے۔ نوٹ فرما لیجیے، اس کو ہے جو مستقبل کو جانتا ہے، اور جس اندھے کو حال کا ہی پتہ نہیں، اپنے اندر ہی کا پتہ نہیں، وہ بغیر کسی شرط اور قید کی قانون سازی کرے تو کیسے کرے؟ اور اسی لیے یہ عقیدہ کی بات ہے، نوٹ فرما لیجیے۔ لیجسلیشن، برسٹر صاحب کی طرح قانون سازی صرف رب العالمین کا حق ہے۔ باقی جو کوئی قانون بنائے وہ اللہ کی شریعت پر تولا اور پرکھا جاتا ہے، جو اس کے مطابق ہو سر اور آنکھوں پر، جو نہیں اللہ کے ہاں دین میں اس کی کوئی حیثیت۔ اب کیا ہوا اس اللہ والے پر؟ معقل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ آیت شریفہ پڑھ کے سنائی، عرض کیا الآن یا رسول اللہ، الآن ان کے دیر نہیں، ابھی میں اپنی بہن کا نکاح طلاق دینے والے چچیرے بھائی سے، اس پر غصہ بہت تھا، لیکن رب کا حکم آ گیا، یا رسول اللہ الآن انکح، ابھی میں نکاح کرتا ہوں۔ تو بات یہ چل رہی تھی سنت کے مطابق طلاق دینے کی صورت میں پلٹنے کی راہ آسان ہے۔ طلاق کے حوالے سے ایک نیا مسئلہ، کیا طلاق ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ دی جا سکتی ہے؟ اللہ کرے کہ ٹھیک بات زبان پہ آئے اور کانوں تک پہنچے، اور اللہ کرے ٹھیک بات دلوں میں۔ آئیے قدر تفصیل سے اللہ کی توفیق سے
اس مسئلہ کے متعلق کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں امام نسائی نے محمود بن ربیع سے روایت کیا رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے 3 طلاق دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جائے میری موجودگی میں؟ ایک موقع پر 3 طلاق دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نام دیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنے کا۔ اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر کوئی ایسا شخص لایا جاتا جس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی ہوتی تو اس کو دردناک سزا دیتے۔ کیسا مارتے؟ دردناک۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بدعت ہے اور حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس شخص نے یہ دی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ابو یعلا اور بحقی، احمد، ابو داؤد، ابو یعلا اور بحقی 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا رکانہ بن عبد یزید، نام یاد کر لیجیے، رکانہ بن عبد یزید ایک شخص نے رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی، پھر اسے بہت غم ہوا۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کیف طلقتہا، تو نے اسے کس طرح طلاق دی؟ عرض کیا طلقتہا ثلاثا، میں نے اسے 3 طلاق دی۔ قال فی مجلس واحد، آپ نے فرمایا ایک مجلس میں؟ قال نعم، اس نے عرض کیا جی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا، فإنما تلک واحدہ، در حقیقت وہ ایک طلاق ہے، فارجعها ان شئت، اگر چاہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لو۔ خلاصہ 4 محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے روایت کیا رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا اور ساتھ ہی فرمایا اگر چاہو تو رجوع کر۔ اسی حوالے سے دوسری حدیث امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں اور 2 سال جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک کے طریقہ یہ تھا طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر كانت لهم فيه انات، لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں ان کے لیے مہلت تھی، اللہ نے مہلت رکھی تھی، ایک دفعہ دی ہے وقت ہے، دوسری دفعہ دی ہے یا خاموش رہا وقت ہے، تیسری دفعہ دی تو دروازے بند، لیکن لوگوں نے اس مہلت کو ضائع کیا تو کیا کیا؟ فرمایا فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان تین کو ہی ان پر جاری کر دیں، صدا دے رہے ہیں فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تین کی تین کو اس شخص پر جاری کر دیا۔ جو شخص آتا تین طلاق دے کے، پہلے ہم سن چکے، اس کی پٹائی کرتے، دردناک مارتے، اور ساتھ ایک تو وہ سزا دیتے، دوسری تین کی تین ہی جاری کر کے بیوی کی جدائی کا حکم دیتے۔ حضرات صحابہ کی بڑی تعداد اس بارے میں انہی والی رائے رکھتے، لیکن سارے صحابہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، چار صحابہ۔ پھر سنیے نام: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہوں نے تین طلاق کو ایک ہی قرار دیا۔ اب اس کے بارے میں مزید اب کیا کیا جائے؟ وقت ہو چکا۔ اللہ کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی مقام سے بات کو جاری کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حق کو سننے، حق کو سنانے اور حق پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور امت کے ہر گھر کو اس مصیبت سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں طلاق کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، خیریت فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اللہ مالک کی توفیق سے طلاق ہی کے حوالے سے کچھ مزید بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرنے کا ارادہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.